بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے مخاطب ہوں آپ سے۔ بی اے انگلش پیپر اے، ماڈرن ایسیز، ایسے نمبر 9، بیوٹی انڈسٹری۔ بیوٹی انڈسٹری یعنی کہ خوبصورتی کی صنعت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، مضمون کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے بیوٹی انڈسٹری ایسے نمبر 9۔ ماڈرن ایسے کی بک ہے یہ، اور یہ جو نمبر 9 ایسے ہے دا بیوٹی انڈسٹری، یہ اس کو لکھا ہے ایلڈس ہکسلے نے۔ سب سے پہلے ہم اس کا اردو میں خلاصہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایسے کو تفصیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ مضمون طنزیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس مضمون میں مصنف فیشنیبل عورتوں کی فضول عادات کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے خیال میں حسن کو سنوارنے والی اشیاء کی صنعت میں کبھی بحران نہیں آتا۔ امریکی خواتین ہندوستان کے بجٹ کا 2 گنا روپیہ اپنے ہار سنگار پر خرچ کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں یورپین خواتین سادہ نظر آتی ہیں۔ جسم کو سنوارنے والی اشیاء کی ضرورت کئی وجوہ کی بنا پر ترقی پذیر ہے۔ امریکہ میں خوشحالی عام ہے۔ اس خوشحالی نے عورتوں کو ہار سنگار کرنے کے کافی مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے سماجی اور معاشرتی مرتبے میں کافی فرق آ چکا ہے۔ اب خواتین دفتروں میں کام کرتی ہیں، جن کی بنا پر اپنے آپ کو جاذب نظر بنانے کے لیے وہ مصنوعی اشیاء کا سہارا لیتی ہیں۔ مزید برآں اب ان کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے۔ پہلے ان پر مذہب کی گرفت بہت شدید تھی۔ اب عیسائیت کے راہبانہ خیالات دم توڑ رہے ہیں، اس لیے وہ روح کو زندہ رکھنے کے لیے جسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مصنف کے خیال میں حسن کو سنوارنے والی اشیاء کی صنعت میں ایک طرح سے یہ فائدہ مند چیز بھی ہے، اور اگر غور سے سوچا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس صنعت کا فائدہ تو یہ ہوا کہ عورتیں پہلے کی نسبت زیادہ حسین اور جاذب نظر، صحت مند بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جسمانی حسن پر زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے روح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مصنف کے خیال میں روح کو کیمیائی یا جراحی امداد کے ذریعے زیادہ دیر تک خوبصورت نہیں رکھا جا سکتا۔ حسن کا اصل منبع روح ہے۔ اگر کسی عورت میں لالچ، حسد، کینہ وغیرہ پایا جائے تو ہم اس عورت کو صحیح معنوں میں خوبصورت نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو۔ بیوٹی انڈسٹری کا سب سے پہلا کویسچن ابھی ہم اسٹڈی کریں گے، اور وہ ہے دا ڈیولپمنٹ آف بیوٹی انڈسٹری۔ اس کو دا پاپولیرٹی آف بیوٹی انڈسٹری بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بیوٹی انڈسٹری کی مقبولیت، پوری دنیا میں بیوٹی انڈسٹری کیسے مقبول ہو رہی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان دس ایسے، اس مضمون میں ہکسلے ڈسکرائبز ان این امیوزنگ مینر، ہکسلے ایک دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے دیٹ دا وومن آف امریکہ، کہ امریکہ کی خواتین اسپینڈ خرچ کرتی ہیں a huge amount of money، پیسے کی ایک بڑی مقدار، ٹو ڈیکوریٹ دیئر فیسز، اپنے چہروں کو سجانے کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ، ایک اندازے کے مطابق، دس ایکسپینڈیچر از مور دین 3 ملین پاؤنڈس، یہ جو خرچہ ہے وہ 30 لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے، آ ویک، ہفتہ واری، ایز کمپیئر ٹو دا امریکن وومن۔ اگر آپ امریکی خواتین کا موازنہ کریں تو اس لحاظ سے a European woman can do with a piece of soap، ایک یورپی خواتین جو ہیں، یورپ میں رہنے والی خواتین جو ہیں، وہ اپنے آپ کو صابن کے ایک ٹکڑے سے حسین رکھتی ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوٹی انڈسٹری کی مد میں زیادہ پیسے مختلف قسم کی کاسمیٹکس پہ خرچ نہیں کرتی، بلکہ سادہ رہنا پسند کرتی ہیں۔ دا کریز ٹو لک بیوٹیفل آن دا پارٹ آف این امریکن وومن، امریکی خاتون کی طرف سے خوبصورت نظر آنے کا یہ جنون، ہیز گیون برتھ ٹو بیوٹی انڈسٹری،
اس نے بیوٹی انڈسٹری کو جنم دیا ہے. ناؤ دا فیس کریمز, دا ایکسرسائزز, دا ہیلتھ موٹرز. اب یہ ساری چیزیں, فیس کریمز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, ہیلتھ موٹرز ہیں, اینڈ دا اسکن فوڈز, اور جو اسکن فوڈز ہیں, آر یوز ٹو ایڈ ٹو دا فزیکل چارمز. اب ان کا استعمال کیا جاتا ہے جسمانی خوبصورتیوں میں اضافہ کرنے کے لیے. دین دیر آر مساج مشین اینڈ بیلی ریڈیوسنگ بیلٹس. پھر کچھ مساج مشینیں ہیں اور پیٹ کو ہلکا کرنے والی بیلٹیں ہیں. ٹو میک دیم فزیکلی اسمارٹ, ان کو جسمانی, مطلب خواتین کو جسمانی طور پر اسمارٹ بنانے کے لیے. سم لیڈیز انڈر گو سرجیکل آپریشنز, کچھ خواتین جو ہیں وہ سرجیکل آپریشنز کرواتی ہیں. ٹو گیٹ ریڈ آف رنکلز آف اولڈ ایج, اپنے بڑھاپے کی جھریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے. آل سچ اٹیمپٹس, اس طرح کی تمام کوششیں, ہیو گیون رائز, نے بڑھایا ہے, ٹو آ واسٹ بیوٹی انڈسٹری ان امریکہ, امریکہ میں ایک وسیع پیمانے پر بیوٹی انڈسٹری کو. اب یہاں پہ اس کی ریزنز لکھی ہیں. ابھی تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے بیان کیا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیوٹی انڈسٹری میں, اور اب اس کی وجوہات لکھی ہیں. دا ریزنز فار دا پروگرس آف بیوٹی انڈسٹری, بیوٹی انڈسٹری میں ترقی کی وجوہات. دیر از اے جنرل انکریز ان پراسپیرٹی, پہلی وجہ یہ ہے بیوٹی انڈسٹری اس وجہ سے عام ہوئی ہے کیونکہ خوشحالی میں ایک عمومی اضافہ ہوا ہے. دا رچ ہیو آلویز پیڈ مور اٹینشن, امیروں نے ہمیشہ زیادہ توجہ دی ہے, ٹو دیئر پرسنل اپیرنس, اپنی ذاتی اپیرنس پر. دے ہیو سفیشینٹ منی, ان کے پاس کافی پیسہ ہے, ٹو اسپینڈ آن دا ڈیکوریشن آف دیئر فیسز, کہ جو اپنے چہروں کے اوپر وہ خرچ کریں. دا بیوٹیفیکیشن آف باڈیز ہیز بیکم اے پاپولر پریکٹس, جسموں کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑی مقبول پریکٹس بن چکی ہے. ناؤ دس تھنگ ہیز پاسڈ آن ٹو دا پوئر, اب یہ چیز غریبوں میں بھی پاس ہوئی ہے. دا پوئر آلسو امیٹیٹ دا رچ, امیٹیٹ نقل کرنا, غریب لوگ بھی امیروں کی نقل کرتے ہیں. اینڈ ڈیکوریٹ دیئر فیسز, اور اپنے چہروں کو سجاتے ہیں, ود کاسمیٹکس اینڈ ادر بیوٹیفائنگ تھنگس, کاسمیٹکس اور دیگر خوبصورت نظر آنے والی چیزوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے, اور وہ ہے دا ماڈرن کلٹ آف بیوٹی, CULT, کلٹ کا مطلب ٹرینڈ, رجحان. جو جدید رجحان ہے خوبصورتی کا, از ناٹ ایکسکلوزیولی اے فنکشن آف ویلتھ, یہ محض ایکسکلوزیولی کہتے ہیں صرف اور صرف, یہ محض دولت کا کام نہیں ہے. دیر از اے چینج ان دا اسٹیٹس آف وومن, عورتوں کے مرتبے میں بھی تبدیلی آئی ہے. دا وومن آر فریئر دین ان دا پاسٹ, عورتیں ماضی کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہیں. دے آر فریئر ٹو اٹینڈ سوشل فنکشنز, اب وہ زیادہ آزاد ہیں کہ سماجی فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم, اور اسی لمحے, دے ہیو دا پریویلیج ٹو لک مور اٹریکٹیو, ان کے پاس یہ پریویلیج ہے, یہ حق ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں, پرکشش نظر آئیں. ان دا پاسٹ, ماضی میں, دا وومن پیئنگ اٹینشن ٹو دیئر فزیکل چارمز, وہ عورتیں جو اپنی جسمانی خوبصورتی پر توجہ دیتی تھیں, ور کنسیڈرڈ وکٹ, وہ کیا تصور کی جاتی تھی, بد کردار, WICKED, وکٹ. ناؤ دا ٹرینڈ ہیز چینجڈ, اب رجحان بدل چکا ہے. ڈیکوریشن آف فیسز ہیز بیکم اے فیمیل پریویلیج, چہروں کی سجاوٹ اب ایک نسوانی حق بن چکا ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے اس میں پروگرس کی, ان دا پاسٹ, ماضی میں, دا ڈیکوریشن آف فیس واز کنسیڈرڈ, چہرے کی جو سجاوٹ تھی وہ کنسیڈر ہوتی تھی اے وکڈ تھنگ, ایک بری چیز کے طور پہ. دا اسپریڈ آف ایجوکیشن, تعلیم کے پھیلاؤ نے, ہیز چینج دس ٹرینڈ, اس رجحان کو تبدیل کر دیا ہے. اٹ از نو لانگر کنسیڈرڈ اے سائن آف مورل کرپشن, اب یہ تصور نہیں کی جاتی علامت ایک اخلاقی برائی کی. ناؤ بیوٹی از کنسیڈرڈ اے سائن آف گڈ ہیلتھ, اب خوبصورتی کو اچھی صحت کی علامت تصور کیا جاتا ہے. اگلینس از ایسوسیٹڈ ود سم ایلمنٹ, بدنمائی کو کسی بیماری کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. مور اوور, مزید یہ کہ وومن ایڈوکیٹ دا آئیڈیا, عورتیں جو ہیں وہ اس خیال کی وکالت کرتی ہیں, دیٹ باڈی ہیز اٹس رائٹس, کہ جسم کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اٹ از دا رائٹ آف وومن, اور یہ خواتین کا حق ہے, ٹو لک بیوٹیفل اینڈ اسٹرانگ,
کہ وہ خوبصورت اور طاقتور نظر آئیں. کرسچین اسینٹک آئیڈیاز ایسیٹک آئیڈیاز جو عیسائیت کے صوفیانہ خیالات ہیں, نو لانگر ٹربل دیم, اب وہ ان کو اتنا تکلیف نہیں دیتے. دے ڈیمانڈ جسٹس فار دا باڈی ایز ویل ایز فار دا سول, وہ انصاف مانگتے ہیں جسم کے لیے بھی اتنا ہی جتنا وہ روح کے لیے اپنے آپ کو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے روح کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے, اسی طرح جسم کے بھی رائٹس ہیں اور اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز ہمارا آج کا بیوٹی انڈسٹری کا فرسٹ کوسچن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ ویڈیو بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ کیوریز اٹھیں ان ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ کائنڈلی کامنٹس کے سیکشن میں ان کو رائٹ کریں تاکہ ان کا سولوشن آپ کو دیا جا سکے. ہوپ فار دا بیسٹ, اینڈ آئی ایم ہیئر جسٹ ٹو give you some more help. Thank you very much.